اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے صاحبان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ چند امور پر آج بات کرنی ہے اور بہت ضروری ہے، کراچی شہر کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی۔ کراچی کی اہمیت مسلمہ ہے، اور کوئی کچھ بھی کرے اور کتنا ہی اس کو ڈس آن کرے اور حکومتیں جتنا بھی نظر انداز کریں، کراچی کی اس حیثیت کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ شہر کراچی بجا طور سے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی تمام تر مسائل کو حل کیا جائے، اس کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے، اس میں ٹرانسپورٹیشن کا بہترین نظام ہو، ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو، جس طرح دنیا میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بنیادی جو یوٹیلیٹیز کہتے ہیں، جسے پانی، گیس، بجلی، یہ وہ بنیادی انسانی ضروریات ہیں جو ہر فرد کے لیے، ہر گھر کے لیے ضروری ہے اور انڈسٹری کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں پانی ختم ہو گیا ہے اور پاکستان میں گیس نہیں ہے اور پاکستان میں پیٹرول نہیں ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذخائر دیے ہیں جو اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں دیکھیں گے تو وہ موجود نہیں ہوتے۔ مثلاً پورا یورپ، اس کے پاس پیٹرول، گیس اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار ذخائر ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نوازا ہے۔ اس لیے حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں میں لگا رہے گا، نااہلی کا مظاہرہ کرے گا، چند مخصوص قسم کے لوگوں کی اجارہ داری پورے ملک پہ رہے گی تو پورا ملک وسائل سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بحران ہیں، بجلی کا، گیس کا، پیٹرول کا اور بھی بہت سارے، مہنگائی، اس سب کا کوئی اور سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ملک کا حکمران طبقہ ہے اس کی مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ نااہلی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور کرپشن اور لوٹ مار بھی ہے، اور طاقت کے زور پر کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ کراچی شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی شہرک سب کچھ ہی ہے نا، کہ آپ اگر اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو پورے ملک کی معیشت پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر کراچی کو اس کا ڈیو شیئر مل رہا ہوتا، اگر انفراسٹرکچر ٹیکس ہی اس میں سے ہی پیسے مل رہے ہوتے، یعنی تقریباً 70 سے 80 بلین ڈالر کی امپورٹ تھی، 1.2% انفراسٹرکچر ٹیکس ہوتا ہے، اگر وہ دیکھیں تو وہ بنتا ہے تقریباً $1 بلین کے قریب۔ $1 بلین وہ رقم ہے کہ جس کے لیے 1 سے 1.5 بلین کے لیے IMF کی کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنا ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، ان کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے، سال میں آپ کو اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر آپ دوسری جگہوں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن $1 بلین اگر شہر کراچی کے انفراسٹرکچر پر لگے، جو اس کا حق ہے، جو قانونی طور پر اس کا حق ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بہتری پیدا ہوگی۔ اس کی صنعتیں بہتر ہوں گی، صنعتی زون اچھے ہوں گے، ان کی یوٹیلیٹیز کے مسئلے حل ہوں گے، ان کے پانی کے پلانٹس لگنا شروع ہوں گے، ان کی ریسائکلنگ کے پلانٹ لگنا شروع ہوں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کتنا گرو کر سکتی ہے اور پوری دنیا میں ہم کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا 54% کراچی سے ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کا انفراسٹرکچر، اس کے ڈیو شیئر اس کو دے دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کہاں جا سکتی ہے، اور اس سے پورے ملک کا فائدہ ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، یہ جو ہمارے اوپر بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، پیٹرول کے بم گرائے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات ملے گی۔ لیکن اس شہر کو کوئی اس کا ڈیو شیئر نہیں دیتا، حالانکہ اس کو تو اس کی حیثیت سے، اس لیے کہ پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے تو اور زیادہ دینا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو حق بنتا ہے اس کے 3.5 کروڑ عوام کا، اس کا 20% بھی اس شہر کو نہیں ملتا۔ شاید میں زیادہ بات بتا رہا ہوں آپ۔ سب سے پہلا مرحلہ تو آبادی کا ہے، آبادی ہی اس شہر کی کاؤنٹ نہیں ہوتی، پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ 1 مارچ سے مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا انٹری کرا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ہے ہر آدمی اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلی جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا اور مردم شماری میں کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اس میں بھی دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ اور سازش نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ نااہلی ہے،
لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا اندراج کراؤں اور اس کے بعد میں چیک بھی کر لوں کہ میرا اندراج ہو گیا، لیکن جو ٹوٹل سم ہے کراچی کا یا کسی ایک ضلع کا یا کسی ایک ٹاؤن کا یا کسی ایک یو سی کا یا چارج کا یا سرکل کا یا بلاک کا، بلاک کوڈ جو ہوتا ہے اس کا اگر میں دیکھنا چاہوں کہ اس کے کتنے نمبرز ہیں، وہ تو ہمیں وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا، کسی کو بھی اویلیبل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ فردن فردن تو سب کاؤنٹ ہو جائیں گے جس طرح شناختی کارڈوں میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی شناختی کارڈ میں تو یہ بات آئی تھی نا کہ 2017 میں 2,13,00,000 کا ریکارڈ موجود تھا نادرا کے پاس کراچی کا، جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ 17 کی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ریکارڈ موجود ہے، جو ریکارڈ نہیں ہوتے وہ الگ ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اور 2016 میں جو مردم شماری ہوئی 17 میں، اسی 17 میں تو اس میں ہماری ٹوٹل گنتی جو اپنا ڈسٹرکٹ کونسل کی دیہی آبادی تھی کراچی کی، اس کو بھی ملا کے 1,60,00,000 ہے۔ گویا اس وقت کم از کم 1 کروڑ سے لے کر 1,20,00,000 کی ڈنڈی ماری گئی۔ ابھی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ پہ پہنچ رہی ہے، لیکن پھر ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور ایس او پی کو واضح نہیں کیا جا رہا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارا کہ ہماری گنتی پوری ہونی چاہیے۔ اور میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے۔ جو لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال 40 سال 50 سال سے رہ رہے ہیں، اور اگر ان کا گاؤں میں مستقل پتہ ہے، کے پی کے میں کہیں پر پنجاب میں، بلوچستان میں، جہاں بھی ہے، کشمیر میں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ وہیں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب کے پی کا آدمی یہاں رہ رہا ہے، اس کا خاندان یہاں رہ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں، یہ شہر سب کا شہر ہے، لیکن جو جہاں رہ رہا ہے اس کو وہاں کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو وسائل چلے جائیں کے پی میں، وسائل چلے جائیں پنجاب میں، میں وسائل دینے کے مخالف نہیں ہیں ہم، لیکن جو فارمولہ طے ہے آبادی کا اس کے مطابق وسائل ملنے چاہیے نا۔ این ایف سی وارڈ میں تو سندھ کے وسائل اتنے نہیں مل رہے، اور جو آبادی یہاں کی وہ وہاں کاؤنٹ ہو رہی ہے، لیکن سندھ کی حکومت اس پر اس طرح آواز نہیں اٹھاتی، صرف نوٹ ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کا مسئلہ ہے۔ کراچی کو سندھ حکومت بھی اون نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بھی اون نہیں کرتی، رزلٹ لے لیں گے اپنی مرضی کے جس طرح سے بھی چاہیں، لیکن اس کو اون نہیں کرتے۔ وہ اس لیے اون نہیں کرتے کہ اگر سندھ کی آبادی بڑھتی ہے تو اس میں کراچی کی آبادی بڑھے گی، اور جب کراچی کی آبادی بڑھے گی تو صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کی تقسیم میں کراچی کا حصہ بڑھ جائے گا، اور جب یہ بڑھ جائے گا تو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے تو ابھی جعلی اکثریت بنائی ہوئی ہے، تو اس جعلی اکثریت کی وجہ سے یہ بھی آواز نہیں اٹھاتے، اور جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر بات نہیں کرتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی مردم شماری کی منظوری تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ گورنمنٹ نے دی تھی، اور پھر سی سی آئی میں اس کی منظوری ہوئی جس میں صرف نوٹ ڈالا تھا مراد علی شاہ صاحب نے۔ ہم نے تو اس کو بھی کہا کہ اچھا کیا آپ نے نوٹ تو ڈال دیا کم از کم۔ تو مردم شماری میں جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہے اس کے نتیجے میں کراچی کے وسائل اور کراچی کی نمائندگی جو صوبائی اور قومی اسمبلی میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیات میں ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس کے فنڈز کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہو اور خاموش بیٹھے رہیں، وزارتوں کے چکر میں لوگ پڑے رہیں، گورنرشپ کے چکر میں لوگ پڑے رہیں، اور اس صحیح مسئلے کی نہ صرف یہ کہ نشاندہی نہیں کریں بلکہ جرم میں شریک ہو جائیں، حکومتوں میں شامل ہو کر منظوریاں دیں، حکومتوں میں موجود رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم اس آواز کو دبا نہیں سکتے۔ ہمیں اس آواز کو اٹھانا ہوگا، اور اس پر جماعت اسلامی اپنا موقف پیش کرے گی بھی، احتجاج بھی کرے گی، اور اس کی نگرانی بھی کرے گی اس پوری مردم شماری کی، اور اس جعل سازی کو ایکسپوز بھی کرے گی۔ بے شمار مسائل، اس وقت گیس کا بحران ہے، چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے پتا ہے میڈیا کے بھی جتنے دوست آئے ہوں گے پتہ نہیں کسی کو ناشتہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، رات گیس نہیں، دن میں گیس نہیں، انڈسٹری میں گیس نہیں، اور اس کے نتیجے میں شدید بحران موجود ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے یہ جو ہمارا محکمہ تھا ایس ایس جی سی کا، اس میں ایک چیز ضرور ہوتی تھی کہ مینٹیننس ان کی بہت اچھی تھی، آپ ادھر کال کرتے تھے اور ادھر ان کی ٹیم پہنچ جاتی تھی۔ یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ کیوں ان کی ٹیم رسپانس نہیں دے رہی ہے؟ کیوں ہر محلے میں یہ شکایت ملتی ہے کہ ہماری گیس کی لائن میں پانی آ رہا ہے، اس کو پہلے پانی نکالو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیس نکالنا شروع کرو، یہ ہمارا کام ہے، اور آپ کمپلین کرتے رہے، پہنچتا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے ہی جو ہے وہ بحران ہے اور مزید بحران۔ پھر اسی طرح انڈسٹری میں زیرو پریشر چل رہا ہے کتنے بڑے بڑے ایریاز میں، تو آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔
کتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پریشانی ہمیں جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت, اور ہماری انڈسٹری کمپرومائز کے آرڈرز اب ملنا شروع ہوئے لوگوں کو. تو اب آپ کے پاس یہ مسئلہ ہے, دوسری طرف امپورٹ آپ کی نہیں ہو پا رہی. تو مسائل کے اندر انہوں نے الجھا کر رکھا ہوا ہے. میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا جواز ہے کہ اس وقت کے الیکٹرک 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ کیا جواز ہے اس بات کا؟ سردیاں, کنزمپشن کم ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں گیس نہیں مل رہی. بھائی اگر تمہیں گیس نہیں مل رہی تو تم تو بتاؤ نا کہ تمہارے اپنے پلانٹ کیوں نہیں لگے. آئل پہ جو پلانٹ چلتے ہیں اگر وہی چل جائیں تو اس وقت گیس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں پیسے تو پورے پکڑ لیتے ہو, حساب بھی اپنا جو ہے وہ اس طرح سے بنا لیتے ہو کہ جس طرح چاہو آپ جمع تفریق کرو, اور نیپرا بس کبھی اعتراض کرے گا کبھی نہیں کرے گا, اعتراض بھی کرے گا تو اس پہ کارروائی نہیں کرے گا. تو اس پر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کے الیکٹرک کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی مدت اس سال ختم ہو رہی ہے. جو کمپنیاں اس وقت انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے بعد قبضہ کر رکھا ہے اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہے, ہمیں کلو بیک کے 50 ارب روپے واپس نہیں کیے, لائبلٹیز 200 ارب روپے کی کم از کم ان کے اوپر ہیں ہمارے اپنے قومی اداروں کی, اور اب ان کو تازہ دم کر کے یا کمپنیوں کو آگے پیچھے کر کے پھر اسی طبقے کو دوبارہ سے دینے کی سازش ہو رہی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کمپٹیشن کمیشن ہے اس کو فعال کر کے اس کے بغیر یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. اول تو بات یہ ہے کہ ابھی وزیر اعظم نے یہاں 1100 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کا افتتاح کیا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کراچی میں یہ جو پاور پلانٹ لگا ہے اس سے کراچی کو بجلی نہیں ملے گی, یہ نیشنل گرڈ میں جائے گی. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جب نیشنل گرڈ میں بجلی زیادہ ہے, کراچی میں لگنے والے پلانٹس بھی نیشنل گرڈ میں بجلی جاتی ہے, تو نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی دی جائے اور اس سے کمپنیوں کو نکالا جائے. گورنمنٹ اس کی جو جتنی بھی جنریشن ہے اس کی ذمہ داری لے. ہمارے پاس ویسے بھی بجلی ایکسیز ہے, اس کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں ہمیں ٹیک اور پے معاہدے کے تحت, یہ بوجھ تو ہم پہ پڑ ہی رہا ہے. تو یہ بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ تو کراچی کو تمام بجلی اس کی جو جنریشن ہے وہ نیشنل گرڈ سے دی جائے اور اس پرائیویٹ کمپنی کو فارغ کیا جائے تاکہ یہ بوجھ ہم نہ برداشت کریں. اور پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے آپ کئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں اور ایریاز تقسیم کریں, بجائے اس کے کہ مونوپلائز کر دیں جس سے وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور ہم تماشا بنے رہیں. تو یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہم نے یہ بات بارہا نیپرا میں بھیجی ہے, اور گورنمنٹ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کک بیکس لے کر کرپشن کر کے اپنے پسند کے لوگوں کو کمپنیاں دے دی جاتی ہیں, جو اسٹریٹجک ہماری کمپنیاں ہیں, ان سب چیزوں کو ایک اوپر نظر ہونی چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرنے. اس وقت 15 جنوری سے لے کر آج 6 فروری ہو گئی ہے. جو اگلا پروسیس تھا جس میں 11 یونین کونسلوں میں ضمنی انتخاب ہونا تھا, 11 یونین کونسلوں میں, وہ آج تک اناؤنس نہیں ہوا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ آپ ہمیں جواب دیں کہ یہ اعلان آپ نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ کس کے دباؤ پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ رکے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ تمام چیزوں کو جوڑ جوڑ کر انتخاب کرانے کے اعلانات کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ کنفیوز رہیں اور پھر کاسٹنگ کم ہو؟ 11 نشستوں پر آج کی تاریخ میں اعلان ہونا چاہیے, آج نہیں کل اعلان کیجیے آپ. اگر یہ 2-3 دن تک اعلان نہیں ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن کسی کا اعلی کار بن کر, حکومت کا اعلی کار بن کر یہ کام کر رہا ہے کہ وہ ڈیلے کر رہا ہے. ابھی قومی اسمبلی کی 33 سیٹوں پر انتخابات کی سیٹیں خالی ہوئیں, آپ نے 3-4 دن میں اناؤنس کر دیا. بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب, 4 مہینے بعد قومی انتخاب ہونا ہے, اس میں تو آپ بڑا قانون کو فالو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کراچی کی بلدیات سے کیا بیر ہے؟ 3 دفعہ آپ نے ملتوی کیا. جب آپ نے آخری مرتبہ اسٹینڈ لیا تو ہم تھے جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے چلو یہ کام تو کر لیا کہ الیکشن تو کرا دیے, ورنہ تو سب بھاگ رہے تھے, حکومت بھی بھاگ رہی تھی, پارٹیاں بھی بھاگ رہی تھیں. لیکن ہمارے دباؤ پر صحیح ہماری جد و جہد کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے اگر یہ اسٹیپ لیا تو ہم نے اپریشیٹ کیا. لیکن ہمیں چیف الیکشن کمشنر بتائیں نا کہ اب اگلا مرحلہ کیوں نہیں ہو رہا. یعنی اگر 2.5 سال کے بعد کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو بھی گیا ہے تو اب آپ مزید چاہتے ہیں کہ 6 مہینے اور نکال دیں. کسی کو تکلیف کیا ہے کراچی میں اگر جینون کوئی لیڈرشپ سامنے آ جائے, جو جیتا ہے اس کا میئر بن جائے, اس کا مینڈیٹ پورا ہو جائے؟ یہ پریشانی کی کیا بات ہے؟
لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہے. تو فوری طور پر اعلان ہونا چاہیے. اگر یہ اعلان ضمنی جو یو سیز ضمنی انتخاب ہے، یو سیز 11 یو سیز کا ضمنی انتخاب، اگر یہ 2 دن میں اعلان نہیں ہوا تو پھر ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. پھر اب یہ نہ کہیں کہ آپ ہر وقت احتجاج کرتے رہتے ہیں. بھائی کیا کریں، آپ حق دیں، ہمیں احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ سے کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے. ہماری 6 یو سیز آپ نے ٹیک اپ کی تھیں، اب چلیں ٹھیک ہے 2 ڈیٹس ہو گئی ہیں، کل 7 فروری کو اس کا فیصلہ کریں آپ 6 یو سیز کا. اس کے علاوہ جو 7-8 یو سیز ہیں اس کا بھی فیصلہ کریں. لیکن 6 یو سیز تو آپ نے خود ٹیک اپ کی تھی نا ہماری درخواست پہ، ان کا رزلٹ بھی ظاہر کیا تھا آپ نے. تو اب ان کا اعلان کل ہونا چاہیے، اور خود بخود اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جتنے لوگ اپنی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ رزلٹ سامنے آ جائے گا. انصاف پر مبنی، حق پر مبنی فیصلہ کیجئے. سارا ریکارڈ موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ہم نے بھی پرووائڈ کر دیا ہے. باقی یوسیاں بھی جو ہم نے ریکاؤنٹنگ اور مختلف مسائل تھے وہ بھی دیے ہوئے ہیں. اور بھی کوئی اس کے بعد کے مرحلے میں اگر ٹریبونل میں جانا چاہے گا وہ ٹریبونل میں چلا جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن کو ان 6 یوسیز کا کل اعلان کرنا چاہیے. اور اسی طرح 11 یوسیز کے ضمنی انتخاب کا اعلان کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام نے بھرپور ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ یوسیز ہم نے جیتی ہیں. اس سب کے باوجود کہ جو کچھ پچھلا پورا عمل جس میں حلقہ بندیوں سے لے کر اور الیکشن کے انعقاد میں جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ سب ایک طرف رکھ دیں، تب بھی ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوئی تو آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں لیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں حصہ لیا. اس لیے کہ حلقہ بندیاں تو 2015 میں بھی صحیح نہیں تھیں، اس وقت سب نے کیوں حصہ لیا تھا. حلقہ بندیاں تو قومی اور صوبائی کی بھی صحیح نہیں ہیں، کیوں حصہ لیتے ہیں لوگ. اسی طرح سے حلقہ بندیاں اگر صحیح نہیں تھیں تو رجیم چینج کے موقع پر صحیح کیوں نہیں کرائی گئیں. کیوں اس وقت یہ سوچ لیا گیا کہ یہ تو ہمارے پیکیج کا حصہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں. تو اعتراض کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ تھا کہ یا اگر ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے تو یہ 3 سال اور انتخاب نہیں کراتے. ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ جماعت اسلامی 1 یوسی جیتے گی تو دوسری جو پارٹی ہے جس نے اپنی پسند کی حلقہ بندیاں کی ہیں وہ 3 اور 4 یوسیاں انہی ووٹوں میں ان کی ہو جائیں گی. لیکن ہمیں اس چیلنج کو قبول کیا اور الحمدللہ ہم نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس محاذ پہ بھی ان کو شکست دے دی. پھر اس کے بعد ڈیورنگ پول جو کچھ ہوتا ہے اس محاذ پہ بھی ہم نے بڑی حد تک شکست دی. جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں، الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن جب سب کچھ ہو گیا تو 5 بجے کے بعد تو الیکشن اس کا تعلق حلقہ بندیوں سے نہیں تھا، اس کا تعلق تو پریزائڈنگ افسروں سے تھا. انہوں نے اگر 11 فارم اور 12 فارم دینے میں رکاوٹ ڈالی تو کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے ایک رکاوٹ ڈلوائی، ان کی پسند کا عملہ تھا. اس پہ بھی فائٹ کیا ہم نے اور الحمدللہ بڑی حد تک ہم نے ریسٹور کیا. جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو آر اوز اور ڈی آر اوز کو استعمال کر کے بعض ڈسٹرکٹ میں انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے نتائج بدلنے شروع کیا. ہم نے اس کا بھی مقابلہ کیا، اس کا بھی احتجاج کیا. یعنی الیکشن کا پروسیس ہے کہ کیا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان 6 نشستوں کا فوراً اور جو 7-8 نشستیں اس کے علاوہ ہے اس کو بھی 1-2 دن کے اندر اناؤنس کرنا چاہیے. لیکن 6 تو وہ ہیں جو ہاتھ کے ہاتھ اناؤنس ہو جائے گا، ہر چیز موجود ہے بلیک اینڈ وائٹ میں. اور باقی کا جتنا ریکارڈ ہے آپ سماعت چلائیے، کل بھی چلائیے، پرسوں بھی چلائیے. صبح اعلان کیجئے 6 یوسی کا، شام کو سماعت کیجئے 7-8-9 یوسیاں جو آپ کے پاس ہیں. مزید بھی اگر آتی ہیں وہ چلائیے، اگلے دن تک، اس سے اگلے دن تک اعلان کیجئے. لیکن اس اعلان کا ضمنی انتخابوں کے اعلان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یوسیز کے ضمنی انتخاب ہونے والے ہیں. تو اس لیے وہ فوری طور پر ہونا چاہیے. یہ کراچی کا حق ہے کہ اس پروسیس کو تیز کیا جائے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ پھر کس کی اکثریت ہے اور کس کا میئر بنے گا. انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا اور جماعت اسلامی کے جتنے بھی ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین، ہمارے کونسلرز، ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین، انشاءاللہ جو بھی نامسائل حالات ہوں اس میں تاریخی طور پر کام کریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس شہر کو ڈیولپ کریں گے، ری بلڈ کریں گے. ٹوٹے پھوٹے شہر کو، اجڑے ہوئے شہر کو، کچرا زدہ شہر کو، گندگی کا ڈھیر بنا کے رکھا ہوا ہے، سسٹم موجود نہیں ہے. جتنے پروجیکٹ اس وقت چل بھی رہے ہیں اس میں بھی وہم پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس وقت ڈی ایم سیز کی سطح پر پرانی تاریخوں میں بیک ڈیٹس میں بھرتیاں اور ریسٹور کر کے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب خبریں ہمیں ہیں.
یہ جو پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر لا کر بٹھائے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہینڈل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اب یہ کام ختم ہونا چاہیے. آپ کا پیپلز پارٹی کا MQM سے جو بھی اتحاد ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیے. آپ کی جو محبتیں ہیں ہمیں معلوم ہے، وہ 35 سال ہم نے بہت بھگتی ہیں، لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے. ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں، جس سے بھی گفتگو کریں گے، مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے، کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کو سامنے رکھ کر کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو کامیاب کیا ہے، تمام تر اپنی چیزوں کے باوجود جب کامیاب کیا ہے تو اس کو کامیاب قرار دیں. ہم کوئی آپ سے انڈیو فیور نہیں مانگتے، نہ الیکشن کمیشن سے، نہ حکومت سے کچھ کہتے ہیں. جو ڈیو شیئر ہے وہ ملنا چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کی خدمت کرے گی اور ہم اس کو آگے لے کر انشاءاللہ تعالی چلیں گے. بس یہ چند باتیں مجھے بہت ضروری تھیں اس لیے کہی ہیں. ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ فوری طور پر 11 یونین کونسلوں کا اس کے شیڈول کا اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا چاہیے تاکہ یہ ہاؤس پورا ہو جائے، اور اس کے بعد ریزرو سیٹس اور اس کے ساتھ ہی میئر. یہ سب کام 1 سے سوا مہینے میں ہو سکتا ہے. آپ لیٹ کر چکے ہیں آلریڈی، تاکہ اس شہر میں کوئی شکل نکلے اور ان سارے پروجیکٹس کا کوئی نگہبان بھی ہو، کوئی والی وارث بھی ہو، کوئی میئر ہو جو کس کی دیکھ بھال کر سکے. تو آپ اس کام کو کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 جمع 7 8 جو بھی یونین کمیٹی ہیں اس کا فیصلہ جلد از جلد کیجئے، تاکہ یہ پورا پروسیس، اس کے اندر جو ابہام پیدا کیا جاتا ہے اور یہ تاثر بنتا ہے کہ حکومت دباؤ ڈال رہی ہے یا کوئی اور دباؤ ڈال رہا ہے، اس دباؤ سے آزاد ہو کر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جائز حق کے لیے گھیراؤ کریں الیکشن کمیشن کا. کیوں بھائی، آپ ہمیں جائز حق کیوں نہیں دیتے؟ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ احتجاج کریں؟ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ سندھ کے الیکشن کمیشن پہ بیٹھ جائیں جا کے؟ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے الیکشن کمیشن پہ دھرنا دے دیں؟ ہم نہیں کرنا چاہتے یہ کام، لیکن آپ کو بھی آپ کا کام کرنا ہوگا، آپ کو بھی انصاف فراہم کرنا ہوگا، آپ کو بھی کراچی کے اس انتخابی پروسیس کو، بلدیاتی انتخابی پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا. اگر آپ کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے، اور آپ نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. جتنی باتیں بعض لوگوں نے کہا کہ دھاندلی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ساری پریس کانفرنس سے میری گواہیں جو الیکشن سے پہلے ہوئی تھیں، لوگوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا دھاندلی ہوگی تو دھاندلی کہیں گے، جہاں نہیں ہوگی وہاں نہیں کہیں گے. جو جائز بات ہوگی اس کو، جو صحیح الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن نے کروایا ہم نے اپریشیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے اگر اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہم تنقید کریں گے. پورے پروسیس کے دوران جو کچھ ہوا اس کو اجاگر کیوں نہیں کریں گے؟ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئینی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اس کی تعریف کریں گے. پہلے بھی یہی پوزیشن تھی، آج بھی یہی پوزیشن. بہت شکریہ. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.